نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری بات سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا چونکہ یہ تو ممکن نہیں کہ تمام مسلمان ایک ہی کام میں لگ جائیں، تو لیکن اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور انہیں نیکی کی دعوت دے اور اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے منع کرے۔ یہ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا۔ اس آیت مبارکہ سے مفسرین فرماتے ہیں کہ مجموعی طور پر تبلیغ دین جو ہے یہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر چند مسلمانوں میں سے یہ فرض ادا کر دیں تو سب کے اوپر سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری صورتیں مفسرین نے بیان کی۔ اب یہ تبلیغ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تبلیغ دین جو کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ جیسے مصنفین کا تصنیف کرنا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن حکیم کی کتاب تفسیر کرنے والے، بعض تبلیغ دین کے لیے کتابیں لکھنے والے، تو گویا کہ وہ تبلیغ دین کا فریضہ ایسے ادا کرتے ہیں۔ مقررین کا تقریر کر کر لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، مبلغین کا بیان کرنا، انفرادی طور پر کوئی بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دے سکتا ہے، تو یہ سب کام جو جس انداز سے بھی تبلیغ دین کا کام کر سکتا ہے تو یہ سب تبلیغ دین کے زمرے میں آئیں گے۔ لیکن اگر جس قدر اخلاص ہوگا تو اس کو اس قدر اخلاص پر اللہ رب العالمین اجر عطا فرمائے گا۔ تبلیغ قولی بھی ہو سکتی ہے، تبلیغ عملی بھی ہو سکتی ہے، لیکن عملی تبلیغ کے بارے میں فرمایا کہ جو بندے کا عمل، جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، اگر اس کا عمل اگر ویسا ہی ہو جیسے اس کی زبان ہے ویسا ہی اس کا عمل ہے، تو کہا کہ عملی تبلیغ قولی تبلیغ سے زیادہ اثر رکھتی ہے، کہ اسی لیے ہمیں کہا گیا اور ہمیں بھی اپنا جائزہ لیتا رہنا چاہیے کہ کیا ہمارا عمل ایسا ہے، نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں ہوتی کہ جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ اسی طرح لیکن یہ تو ایک میں نے بات بتا دی، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں کوئی شخص کسی کو برائی پر روکنے پر قادر ہو، وہاں اس پر برائی سے کسی کو روکنا یہ فرض عین ہوتا ہے۔ بندہ جس قدر کسی کو برائی سے روک سکتا ہے تو وہاں اس کے لیے روکنا یہ فرض عین ہوتا ہے۔ اس کے لیے حدیث پاک مفسرین بیان کرتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے۔ نمبر 2، اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اپنی زبان کے ذریعے روکے۔ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کہا کہ اگر اس کی بھی قدرت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانے، یعنی ہاتھ سے بھی روکنے کی اس کے اندر طاقت نہیں، زبان سے بھی کچھ نہیں بول سکتا، تو کم از کم جو ہے اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ تو کہا کہ یہ کمزور ایمان والا ہے اور اس کے لیے یہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی دل میں بھی برا نہ جانے تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایمان بالکل ہی چلا گیا، تو یہ کمزور ایمان والا کہا گیا کہ دل میں برا جاننا۔ اب تبلیغ دین یہ کتنا اہم کام ہے، اس کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی حدیث مبارکہ ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا یہ میرے لیے بھی ہے یا صرف مسجد کے امام کے لیے، یا صرف جو علماء ہوں یہ انہی کا کام ہے کہ بس وہی کریں، ہم میں سے کسی کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی۔ تو سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے حدیث پاک ترمذی شریف، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی طرف سے تم پر عذاب بھیجے اور پھر تم اس سے دعا مانگو گے، تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ یعنی اس حدیث پاک میں غور کیجئے، یا تو تمہارا کام ہے کہ تم برائی سے روکو،
اور نیکی کا حکم دو۔ یہ کام نہیں کرو گے تو پھر اللہ قریب ہے کہ اللہ تم پر عذاب بھیج دے، اور پھر تم دعائیں بھی مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ دوسری حدیث پاک معجم الاوسط میں ہے کہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، اور یا اللہ رب العالمین تم میں سے ہی برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ دیکھیے کس زاویے سے میرے آقا اس تبلیغ دین کی اہمیت کو بتا رہے ہیں کہ برائی کا حکم، برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا نہیں کرو گے یا تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے برے تم پر مسلط کر دے گا، اور تمہارے نیک لوگ پھر دعائیں مانگیں گے، ان نیک لوگوں کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تیسری حدیث پاک سنیے، اس میں بھی بڑا پیغام ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ہم جیسوں کے لیے یہ حدیث پاک میں بڑا سبق ہے، غور سے سنیے گا، یہ شعب الایمان میں ہے۔ فرمایا کہ جو شخص کسی مقام پر کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے تو اس کے لیے درست نہیں کہ حق بات نہ کہے، اور کیونکہ حق بات کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اسے محروم کر سکتا ہے۔ کیا بات کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تو میں آپ کو بتا دوں کہ حق بات جہاں کہنی ہے وہاں حق بات کہہ دے۔ اگر یہ نہ سمجھے کہ میں حق کہوں گا تو کوئی مجھے مار دے گا یا میرے رزق کے دروازے بند ہو جائیں گے، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے درست نہیں کہ وہ حق بات کہنے سے رک جائے، نہ اس کی موت پہلے آ سکتی ہے، نہ کوئی کسی کا رزق روک سکتا ہے۔ تو جہاں حق بات کہنے کی ہو وہاں حق بات انسان کہے، چپ نہ رہے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، ابو داؤد شریف میں فرمایا کہ حضرت عرس بن عمیرہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب زمین میں گناہ کیا جائے تو وہاں جو موجود ہے مگر وہ اسے برے جانتا ہے، مگر وہ اسے برا جانتا ہے، تو اب حضور فرماتے وہ اس کی مثل ہے جو برا جاننے والا ہے۔ حضور فرماتے جو وہاں نہیں ہے یہ اس کی مثل ہے، اور فرمایا کہ جو وہاں نہیں ہے مگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، اس پر خوش ہے، تو فرمایا وہ اس کی مثل ہے جو وہاں حاضر ہے۔ مگر اندازہ لگائیں کہ اگر کتنا بڑا پیغام اس حدیث پاک میں بھی ہے کہ انسان اگر برا بھی نہ جانے، حضور نے فرمایا تم بھی اس کے ساتھ ہو، تم نے گناہ کیا نہیں لیکن تم نے اسے برا بھی نہیں جانا، تم اس پر خوش تھے کہ وہ کر رہے تو کر رہے گناہ، تو فرمایا تم اس کے مثل ہو، اور جس نے برا جانا تو فرمایا وہ وہاں حاضر ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایسی ہمیں یہ سمجھا دی۔ اور پانچویں حدیث پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیکیوں کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا یہ سب سے بہترین جہاد ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں نیک کام کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ حکام ہوں، ہمارے جو حاکم ہوتے ہیں، جو حکمران ہوتے ہیں، تو وہ اپنے رعایا کے اعمال سے صرف نظر کیے ہوئے ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اگر آپ خلافت راشدہ کا دور دیکھیں تو وہاں ہر ایک کے اعمال کے اوپر بھی خلافت راشدہ میں صحابہ نے نظر رکھی ہوئی تھی کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، یہ کہیں خیانت تو نہیں کرتے، نمازوں کی پابندی، ہر ایک معاملات میں وہ اس پر نظر رکھی جاتی تھی۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو عدل و انصاف کرنے والے اور مجرموں کو سزا دینے والے منصب پر فائز حضرات وہ عدل و انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح وہ مجرموں کی پچھ پناہی کرنے والے ہوتے ہیں، جہاں مجرم تگڑا ہوتا ہے، جو رشوت دینے والا اعلیٰ ہوتا ہے، تو یہ جج حضرات بھی اپنے اس منصب کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بھی نیکی کے حکم میں آتے ہیں اور برائی سے، لیکن یہ اپنے منصب کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں والدین اپنی اولاد کے ساتھ، اساتذہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، افسر اپنے نوکروں کے برے اعمال سے چشم پوشی کرتے ہوئے آج ہمیں معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ اسی طرح شوہر کو دیکھیں تو وہ اپنی بیوی کو، اور بیوی کو دیکھیں تو وہ اپنے شوہر کو، بہن بھائی کو دیکھیں تو بھائی بہن کو، بہن بھائی کو، اور اسی طرح عزیز رشتہ داروں کو دیکھیں تو کوئی ایک دوسرے کو یعنی نیک کاموں کی ترغیب کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتا۔ آج ہم لوگ ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ رسم بری ہے تو رشتہ دار خاندان میں اب ہم میں سے کسی کی
جرت نہیں ہوتی کہ ہم اسے کہیں کہ یہ رسموں کو ختم کرو، یہ برائی کا راستہ روکو، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں یہ ہماری بربادی کے دن ہیں۔ آج انہی کی وجہ سے آج ہم لوگ ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ اگر ہم نے آج بھی اس منصب کو نہ سمجھا کہ جو مجھے علم ہے، جس برائی کا مجھے پتا ہے کہ یہ برا ہے، اگر ہم نے نہ روکا اور برا کام کرنے والوں کو کرنے دیا، تو سنیے حدیث پاک حضور کیا فرماتے ہیں کہ سب کیسے برباد ہوں گے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی حدود میں مداہنت کرنے والے، یہ مداہنت کیا ہوتا ہے تو سنیے، مداہنت کہتے ہیں کہ فرمایا کہ خلاف شرع، یعنی شریعت کے خلاف جو کام ہو رہا ہو اس کے بارے میں دیکھ کر بھی قدرت ہونے کے باوجود منع نہ کرنے والا، اس کو کہتے ہیں مداہنت۔ خلاف شرع چیز دیکھ کر، خلاف شرع چیز دیکھ کر قدرت ہونے کے باوجود منع نہ کرنے والا، فرمایا کہ اور حدود اللہ میں واقع ہونے والے کی مثال یہ ہے۔ اب حضور نے ان دونوں کی مثال سمجھائی کہ جو حدود اللہ کو توڑتے ہوں ان کو منع کرنے والے منع نہ کریں، مداہنت کرنے والے یعنی خلاف شرع کام والوں کو کرنے والوں کو منع نہ کرے، تو حضور اس کی مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک قوم نے جہاز کے بارے میں قرعہ ڈالا، فرمایا کہ بعض اوپر کے حصے میں رہے، بعض نیچے کے حصے میں رہے۔ نیچے والے کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ اوپر لینے کے لیے چلے جاتے ہیں پانی، اور پانی لے کر جب وہ اوپر والوں کے پاس سے نیچے والے گزرتے ہیں تو فرمایا کہ اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے اس کی شکایت نیچے والوں کو کی، تمہیں پانی چاہیے ہوتا ہے تم پانی لینے آ جاتے ہو، ہمیں تمہارے پانی لینے سے تکلیف ہوتی ہے۔ اب نیچے والوں کو آ گیا غصہ، تو حضور فرماتے ہیں کہ نیچے والے میں سے کسی نے کلہاڑی لے کر نیچے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا۔ جہاز کا تختہ جو ہوتا ہے نیچے پانی کا جہاز، اس کا تختہ کاٹنا اس نے شروع کر دیا۔ اوپر والوں نے جب دیکھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، حضور فرماتے ہیں تو اوپر والے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تختہ توڑ رہے ہو، تو اس نے کیا جواب دیا، اس نے کہا کہ میں پانی لینے جاتا ہوں تو تم کو تکلیف ہوتی ہے، تو پانی لینا تو مجھے ضروری ہے، لہٰذا میں تختہ توڑ کر میں سمندر سے ہی پانی لے لیتا ہوں تاکہ تم لوگوں کو تکلیف نہ دوں۔ بس ایسی صورت میں حضور فرماتے ہیں اگر اوپر والوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ اسے کاٹنے سے روک دیا اور تختہ کاٹنے سے روک دیا، تو اوپر والے بھی بچ جائیں گے اور یہ خود بھی بچ جائیں گے، یعنی نیچے والے بھی بچ جائیں گے اور یہ خود اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے۔ اگر اسے چھوڑ دیا، یعنی برائی کرنے والوں کو جیسے چھوڑ دیا جائے، کرنے دو، تو کہا کہ اگر چھوڑ دیا تو اسے بھی ہلاک کریں گے اور خود بھی ہلاک ہوں گے۔ یعنی جو خود سمجھتا ہے کہ میں تو نہیں کر رہا لیکن سامنے والا کر رہا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ مثال اپنے ذہن میں رکھو کہ اگر ہم نے نہ روکا تو وہ ہمیں بھی لے ڈوبیں گے۔ اور جس طرح بھی 5 حدیث مبارکہ کہ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، آج ہمارے اوپر جو بربادی ہے، آج ظالم کا ایسے لگتا ہے کہ کیسے ہم پر مسلط ہیں، یہ ساری یہی وجہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو آپس میں متفرق ہو گئے اور انہوں نے اپنے پاس روشن نشانیاں آ جانے کے بعد بھی آپس میں اختلاف کیا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا، اور اختلاف کرنے والی جو باتیں ہیں اور اس کے اسباب پیدا کرنے کی ممانعت فرمائی گئی اس حدیث پاک میں، اور احادیث میں اس کی بہت زیادہ تاکید وارد ہیں، اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہونے سے سختی سے ممانعت کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین میری امت کو گمراہی پر جمع نہ کرے گا، اور فرمایا اللہ کا دستہ رحمت جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخ میں گیا۔ یہ جماعت سے مراد یہ گزشتہ ایک دن پہلے جو درس ہوا تھا اس میں آپ کو سمجھا چکا تھا، اس کی حدیث مبارکہ بھی بہت سنا چکا تھا۔ جماعت سے مراد وہ سواد اعظم کا وہ گروہ ہے کہ جو 1400-1500 سال سے جو صحابہ اور جو حضور کے راستے پر چلتے ہوئے آ رہے وہ
اہل سنت و جماعت کا وہ رستہ ہے۔ وہی بات اس میں بھی بتائی گئی کہ جماعت پر پوری دنیا میں بندہ دیکھ لے کہ اکثریت کس کی جماعت میں ہے، تو وہ جماعت اہل سنت ہے۔ اس میں اگر دیکھ لے کہاں جماعت سے جدا ہوا، وہ دوزخ میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک کی حدیث پاک بھی سن لیجئے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی، جب بھی تم آپس میں اختلاف دیکھو، لوگوں کے اختلاف دیکھو، تو کہا کہ بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ تو یہ حضور نے اشارے دے دیے کہ تم دیکھ لو کہ بڑی جماعت کون سی ہے، اسی میں تمہیں حق نظر آ جائے گا۔ اور تیسری یہی بات میں مکمل اسی پر کرتا ہوں کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا۔ تو آج بھی اگر ہم اس آیت کے تحت دیکھیں، جو آج فرقہ واریت ہے اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو رہے اور اتفاق اور اتحاد کی جو فضا ختم ہو رہی ہے، تو وہ اس حدیث پاک کے تحت اور ایک اور حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ایسے لوگ ہیں وہ شیطان کے وہ شکار بن جاتے ہیں، یعنی شکاری ان کو اپنے جال میں لینے کے لیے آج معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ تو ایسے شکاریوں کو پہچاننا ضروری ہے۔ وہ جب پہچان سکے گا جب اس نے کچھ سیکھا ہوگا، جب سیکھا ہی نہیں ہوگا تو شیطان کا کام تو شکار کرنا ہے۔ کل میٹھا زہر جو اس میں پورا موضوع صرف ایک عشق مجازی پر تھا، لیکن آپ نے دیکھا کہ کہاں شیطان شکار کرتا ہے اور اس کے ایمان تباہ کرنے کے بربادی کے وہ دہانے پر اس کو پہنچا دیتا ہے۔ ایسے ہی ایمان کے ڈاکو آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ہمیشہ لڑتے رہے اور ان میں کبھی اتفاق و اتحاد نہ ہو۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اتفاقی نا اتفاقی اور پھوٹ کا جو مجرم وہ شخص ہوگا ہمیشہ جو مسلمانوں کا راستہ چھوڑ کر نئی راہ نکالے اور جو اسلام پر ہمیشہ قائم رہے، جو جماعت کے راستے پر قائم رہے، وہ مجرم نہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح ہدایت کے راستے پر ہمیں ہمیشہ گامزن فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا، سننے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، تیرے رضا کے لیے اس قرآن کو سمجھنا۔ مولا کریم یہ تیری کتاب ہے اور یہ نازل اسی لیے ہوئی کہ اسے ہم سمجھیں اور عمل کریں۔ رب کریم آج ہم سب روزانہ یہاں سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کی نیت سے جمع ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہمارے لیے عمل کرنا آسان فرما دے، ہمیں باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، باعمل بنا دے۔ ہر قسم کی گمراہیوں سے مولا کریم، شیطان کی شیطانیت سے اور مولا کریم ایسے برے راستے سے ہمیں محفوظ فرما۔ اور تبلیغ دین کا جو فریضہ ہے اس پر جو ہم نے حدیث پاک سنی، اے اللہ ہمارے اندر وہ جرت، وہ حق، وہ بات کرنے کی وہ صلاحیت عطا فرما کہ ہم بھی اگر برائی دیکھیں تو ہم اسے روکنے والا ہمیں بنا دے اور اچھائی کا حکم دینے والا بنا دے۔ ہمارے اندر سے ساری بزدلی اور مولا کریم ساری ایمان کی کمزوریاں دور فرما دے۔ اس درس قرآن میں جتنے لوگ یہ حاضرین موجود ہیں، اللہ درس قرآن کی برکت سے ان سب کی خالی جولیوں کو بھر دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر۔